السلام علیکم عزیز عارف کا سلام تو قبول کر لیا آپ نے، لیکن آج اب میں ملاؤں گا یا میرے ساتھ ہی بیٹھے، کوئی انٹرویو نہیں دے رہا، سابق ٹاؤن ناظم تھے گلبرگ ٹاؤن کے حاجی نعمت اللہ خان ایڈوکیٹ کے دور میں آپ دیکھتے رہو گے، اور آج بھی ماشاءاللہ اللہ نے عزت دی۔ ایک عہدہ اور ہے ان کے پاس، امیر جماعت اسلامی گلبرگ ٹاؤن کا، اور اس کے ساتھ ساتھ یونین کونسل آرٹ کے چیئرمین بھی ہیں، لیکن سرپرستی کرتے ہیں وہ گلبرگ ٹاؤن کی، اس لیے کہ ماضی کا تجربہ بہت زبردست۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کا ان پر اعتماد ہے، جس کی وجہ سے یہ اعتماد کا بھروسہ ہے کہ گلبرگ ٹاؤن بھی تقریباً یہ مانیٹر کر رہے ہیں۔ اب ان سے آج ذرا دو تو میں ہو جائے، اس لیے کہ بہت دن بعد قابو میں آئے ہیں۔ فاروق بھائی یار یہ بتاؤ بھائی، اب ظالم آدمی ہو آپ، صبح صبح نکل جاتے ہو سڑکوں پر ماضی کی طرح، اور ہم نے دیکھا تھا کہ آپ کے کمرے میں تو ٹھنڈی مشین ہوتی نہیں ہے، یہ آج بھی آپ وہی کام کر رہے ہو، لیکن یہ ایسٹر کی تنخواہ کون دے گا میرا بھائی؟ یہ سینیٹیشن ڈپارٹمنٹ بڑا سرخرو کرتا ہے آپ لوگوں کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا شکر ہے کہ ایسٹر کی تنخواہ کل ہو چکی ہے، اللہ کی کل کر دی؟ الحمدللہ الحمدللہ کل ہو چکی۔ اچھا، خالی یہ اپنے جو مسیح ملازمین جتنے گلبرگ ٹاؤن کے وہ فارغ ہو چکے ہیں؟ اللہ کے فضل سے، اور باقی بھی ہمارا جو پورا اسٹاف ہے انشاءاللہ اگر ہم آج چیک جمع کرا دیں تو باقیوں کی بھی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ دو بھائی، ہم نے سوچا تھا ان کو آج کچی دباؤں گا، یہ تو بول رہے ہیں کل ہو چکی ہماری تنخواہ ایسٹر کی، ہو چکی۔ یار آپ نے تو پھر کمال کر دیا، عاطف علی خان کو شکست دے دی، دبا دیا، گچی سے دبا دیا۔ اب طبیعت خوش ہوئی، کسی نے تو مارا عاطف علی خان کو، جو چیمپئن بنتا تھا، پہلی کو تنخواہ کرتا ہوں، پہلی کو کرتا لو، فاروق نعمت اللہ نے گرا دی تمہاری وکٹ یار۔ ضیاء جامی صاحب خوش ہو جاؤ۔ نہیں یار، آپ نے مار دیا عاطف علی خان۔ اصل میں ان کو یہ ایڈوانٹیج حاصل ہے، وہ 4 کروڑ پلس میں ہیں اور زیڈ ٹی کے لحاظ سے ہم 1 کروڑ مائنس میں ہیں، لیکن الحمدللہ ان لوگوں بھائی ہیں آپ جی ایک ہی پلیٹ فارم سے الخدمت سے ہے، وہ تعلق بھی اور خود کام بھی الخدمت ہے، لیکن یہ کہ ان کے نصیب میں یہ تھا، وراثت میں ذرا زیادہ آ گیا تھا، اور بچا ہوا اور ہیلدی ٹاؤن ہے، ریکوری بھی اچھی آپ کی، وہ اتنی نہیں ہے لیکن آپ ہاتھ پیر مار رہا ہو، مجھے پتہ کھینچ دو گے آپ۔ اچھا یہ تو اچھا ہوا آپ نے خوشخبری دی کہ ایسٹر والے آپ فارغ، بلکہ آپ کہہ رہے ہو کہ باقی ملازمین بھی میرے فارغ، اگر آپ چیک جمع کل وہ بھی فارغ، بڑی بات ہے۔ یہ نوٹ کا پودا کہاں لگا ہے؟ نصرت اللہ اسی کی رکھوالی کرنے گئے کیا؟ اصل میں پہلے بھی میں یہی کہتا تھا کہ اگر آپ ان وسائل کو صحیح نیت اور تھوڑی سی ایمانداری سے خرچ کریں تو اللہ اس میں برکت دیتا ہے۔ 1 کروڑ مائنس کے باوجود اللہ کا احسان ہے، ہم نے جو پرانے واجبات تھے گلبرگ ٹاؤن وہ سارے زیرو کر دیے، ایل پی آر زیرو ہے؟ زیرو کر دیے، اب صرف فریش کیسز رہ گئے الحمدللہ، اور وہ بھی ہم اب ہر مہینے ان کی ایک پرائرٹی لسٹ بنا لی ہے، کرتے چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ اور مجھے نہیں پتا تھا بھائی کہ گلبرگ ٹاؤن بھی فارغ ہے، شاباش۔ جی بالکل کر دیا، اللہ کے فضل و کرم سے کر دیا۔ یہ ابھی پچھلے ہی فیبرری کے اینڈ میں کیا نا ہم نے جی، تقریباً کوئی 63-64 لاکھ کے قریب ہیں، تو اب تک ہم کوئی 3 کروڑ روپے کے واجبات اللہ کے فضل سے جو تھے ہم پر وہ ادا کر دیں الحمدللہ۔ تو اس وجہ سے ہمارے اون سورس میں بھی اللہ تعالیٰ راستے بناتے چلے جاتے ہیں۔ حالانکہ ابھی ہم نے اس طرح یہ آ گیا رمضان، تو فیلڈ میں اس طریقے سے اپنے لوگوں کو نہیں کیا ہے، ظاہر ہے رمضان میں لیکن عید کے فوراً بعد انشاءاللہ جو ریمیننگ 2.5 مہینے ہیں ہم اپنے اون سورس کا بھی ٹارگیٹ انشاءاللہ اوپر لے کے جائیں گے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ ادارے کی سانسیں ہوتی ہیں وہ ریکوری ہوتی ہے، اس کے لیے انہوں نے ابھی تھوڑا سا ریلیکس دیا ہوا ہے رمضان، اہتمام رمضان میں، اس لیے کہ وہ جو کاروبار کر رہے ہیں ان کو بھی تھوڑا سا آنکھ بند کر لیتے ہیں کہ چلو بھائی روزی کمال ہو لیکن لوگوں کو تکلیف نہ دینا، اور یہ اپنے محکمے کو عید الفطر کے بعد پوری طرح فعال کریں گے۔ لیکن یہ بڑی حیران کن 2 چیزیں بڑی اچھی تھی کہ ایسٹر کی تنخواہ کر دی، اور اس کے ساتھ ساتھ لیف انکیشمنٹ جو میرا ایجنڈا ہوتا ہے، جس پہ آگے سب آخر میں بیچ میں گدی پکڑتا ہوں سب کی چیئرمینوں کی، یار وہ پیسے کب دو گے؟ تو یہ کہہ رہے ہیں میرے پاس تو ہے ہی نہیں، پائپ لائن میں جو ہے 1-2 رہ گئے جو آئیں گے ان کو ہم لیف انکیشمنٹ کا چیک دیتے رہیں گے، جاؤ خالی ہے۔ اچھا یار یہ بتائیں، رمضان مبارک چل رہا ہے، آپ لوگ تو خیر روٹین میں کام کرتے ہو، اور آپ کا تو بہترین دوست ہے جس کو آپ انگلش میں آئی لو یو کہتے ہو، اس کا محکمے کا نام ہے محکمہ ذہنی ٹینشن سن سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بوجھ، وہ آپ کا دیرینہ پسندیدہ، پتہ نہیں اس سے کتنی محبت کرتے ہو مجھے نہیں معلوم، لیکن ٹوٹ کے کرتے ہو، جان سے کرتے ہو آپ۔ لیکن یہ بتاؤ آج مطمئن ہو رمضان المبارک میں؟ یار مساجد، امام بارگاہ اور یہ یوم علی، یہ ساری چیزیں آپ دیکھ رہے ہو۔ اصل میں ان کی کارکردگی سے تو مسئلہ اطمینان کا نہیں ہے، ظاہر کارکردگی تو ان کی بس ایک ایوریج کارکردگی ہے، اور وہ بھی ہمارے یہاں ٹاؤن میں صرف اس لیے کہ ہم ان کے سر پہ سوار رہتے ہیں۔ اگر ہم ان کے سر پہ سوار ہونا چھوڑ دیں تو ہمارے ٹاؤن کا بھی وہی بیڑا غرق جو ہے وہ ہونا ہے۔ مین ایشو ہمارا بلڈنگ ہے، دیوار ہے، اور جو ہماری مشینری ہے۔ تو میں ابھی پچھلے ویک میں مرتضیٰ وہاب صاحب سے اور سین سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کے جو نئے بنے ہیں ایم ڈی دوبارہ
امتیاز شاہ صاحب جو ان سے مل کر آیا ہوں. جو ہمارے پاس پیپر تھے وہ لے کے ان کے سامنے رکھ دیے اور ان سے کہا کہ اگر آپ کے پاس کوئی لیگل رائٹ ہے اس بلڈنگ کو استعمال کرنے کا یا اس دیوار کا تو آپ مجھے دکھا دیجئے, ہم اسٹیپ ڈاؤن ہو جائیں گے. برا انہوں نے سب چیزیں سن کر کہا کہ نہیں, ہم جو ہے 1 ہفتے کے اندر اندر انشاءاللہ آپ کو اس کو سالو کر کے دیں گے. آپ کی بات بالکل درست ہے. پھر میں نے ان کو یہ بھی بتایا کہ ہم کتنا ایکسٹرا آرڈنری سپورٹ کرتے ہیں سالڈ ویسٹ کو. کہنے لگے آپ تو اتنی ہماری مدد کرتے ہیں. میں نے کہا یہی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اتنی مدد کے باوجود آپ کا یہ طریقہ ہے تو پتہ نہیں. پھر وہ جو جی ٹی ایس پہ نارتھ ناز آباد آنا شروع ہو گیا تھا اس نے ہی اصل میں کہتے ہیں نا وہ صبر کا پیمانہ لبریز کر دیا تھا. تو امید ہے اللہ کی ذات سے انشاءاللہ ود ان اے ویک بلڈنگ کا بھی ایک فلور ہمارے زیر استعمال آ جائے گا انشاءاللہ, اور یہ دیوار بھی ہٹے گی اللہ نے چاہا. دیوار بھی ہٹے, پٹیشن ریڈی ہے, میں ان کو بتا پٹیشن تیار ہے, ریڈی ہے, بالکل ریڈی ہے. کونسل سے منظوری پہلے لے لی تھی, نہیں ہے تو پھر ہائی کورٹ کا فورم ہے. تو یہ 1 ہفتہ جو انہوں نے آپ سے ملاقات ہوئی تھی میئر صاحب کی اور ایم ڈی صاحب کی, وہ 1 ہفتہ پورا ہو گیا بھی ہے؟ کل 1 ہفتہ پورا ہو گیا. میں نے مرزا باب بھائی کے وہ ہیں اللہ بھلا کرے پی اے ظفر صاحب, ان سے رابطہ کیا اور انہوں نے کہا کہ 1 ویک پورا ہو گیا, اب آپ ذرا مرزا صاحب کو میرا میسیج دے دیں کہ ابھی تک جو ہے وہ نہیں ہوا ہے, کوئی اسٹیپ نہیں اٹھایا. تو یہاں سے اطلاع ملتی رہتی ہے کہ وہ ان سے مستقل پوچھ رہے ہیں کہ بھائی کیا کرنا ہے, کیسے کرنا ہے. تو انہوں نے تو جواب یہی دیا کہ دیکھیں ان کا کلیم بالکل ویلڈ ہے, اور ظاہر ہے کہ یہ کے الیکٹرک گئے تھے الگ سے میٹر لینے کے لیے. تو کے الیکٹرک والوں نے کہا کہ بھائی آپ کون ہیں, اسٹیک ہولڈر تو وہ ہیں, وہ این او سی دیں گے تو ہم دے دیتے ہیں آپ. تو میں نے کہا اسی طرح آپ کو آپ کی لیگل پوزیشن کا پتہ چل گیا کہ لیگل پوزیشن اب آپ کی نہیں ہے, ہماری. میں نے کہا مرزا بھائی سے کہ آپ تو بیرسٹر ہیں نا, تو یہ ایگریمنٹ تو ہوا تھا ڈی ایم سی سینٹرل اور آپ کے درمیان, اب آ گئے ٹاؤن اس کے سک سے. جب تک آپ اس ٹاؤن سے ریویو نہیں کریں گے اس ایگریمنٹ کو, لیگل کیسے ہو سکتا ہے؟ کہلیں نہیں بات صحیح ہے آپ کی, امید ہے انشاءاللہ. پھر میری کل ان سے ختیجہ میم سے بھی بات ہوئی, ہاں, تو انہوں نے بھی کہا کہ میں خود آ جاتی ہوں وہاں پہ. میں نے کہا آپ آئیں اور دیکھیں, رمضان میں بجائے اس کے کہ سروس امپروو ہونی چاہیے تھی اور ڈاؤن ہو گئی ہے بالکل. تو جیسے باقی ہمارے چیئرمین 2 نمبر کام کر رہے ہیں, آپ بھی 2 نمبر کام رمضان میں کر رہے ہو, ایک پیرالل سسٹم آپ چلا رہے ہو اپنے لوگوں کو سہولت دینے کے لیے. اگر یہ 2 نمبر کام ہے, نہیں 2 نمبر ہے سر. آپ فاروق بھائی مجھے بتاؤ, جب آپ کو محکمہ دے دیا تنخواہ, وہ 26 ارب روپے کھا رہے ہیں یار, اور آپ یہاں سے ہمارے 5 لاکھ 20 لاکھ یہ ملازمین کو دے دیتے, آپ پیرالل سسٹم چلا رہے ہیں. دیکھیں نا, ہمیں تو اپنے حصے کا کام کرنا ہے پہلی چیز. دوسرا لوگوں کی اپنی توقع ہے نا ہم سے, اب ہم پوری نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ اب اگر یہی بہانے کرتے رہیں ہمارا نہیں ہے, سالڈ ویسٹ والوں کا ہے, واٹر بورڈ, اب دیکھیں واٹر بورڈ کا بجٹ ایگزیکیوٹ ہی نہیں ہوا ہے ابھی تک, 9 مہینے ہو گئے. اب تک ہم اپنی کوٹیشنوں سے تقریباً کوئی 65 سے 70 لاکھ روپے کا کام سیوریج والوں کا گلی گلی محلے محلے کا کرا چکے. نہ کرائیں نا بیٹھنا دوبر ہو جائے جو حال ہوا ہوگا. ان کو ابھی جھاڑ رہا تھا, میں اس لیے جھاڑا تھا, 2 نمبر کام کہہ رہا تھا. سینٹ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کا کام ہے جو 26 ارب لے رہا ہے, اور ان کا دفتر, ان کے ملازمین, ان کے افسران, یہ سب ان کے حوالے ہیں. مشینری تباہ کر دی, اسکریپ کر دی اربوں روپے کی, اس شہر کی تو کھربوں روپے کی. لیکن یہ کہتے ہیں کہ کہتے کیا ہے, ہم ہیں یار, میں ہوں یا آپ گلی کے سب جا کے یو سی چیئرمین کی گدی پکڑتے ہو, ان کی پکڑتے ہو. وہ بھائی ٹاؤن ناظم بنے ہو نا, چیئرمین بنے ہو نا, آؤ نا کوڑا اٹھاؤ نا, آؤ نا یہ سیوریج لائن چلاؤ نا. تو یہ پھنس جاتے ہیں, تو پھر یہ اپنے لوگوں کو سہولت دیتے ہیں. رمضان المبارک میں مساجد, امام بارگاہ, پھر یوم علی آ رہا ہے, ہمارے وہ جو ایک کمیونٹی ہے ظاہر ہے اس کو سروس چاہیے, تو یہ پیرالل نظام نہیں چلائیں گے تو پھر کیا جھک ماریں گے, پھر وہ اپنی عزت خاک میں ملا دیں گے. اب تو ہماری یو سیوں نے بھی, اب ہم نے ایک نظام بنا لیا کہ یو سی اپنی کوٹیشن کر کے بلب لے لیتی ہے, ایل ای ڈی بلبس ہم گاڑی دیتے ہیں. اب یو سیوں نے بھی اب اپنے پیسے بچا کے یہ کرنا شروع کیا. 1 لاکھ کی کوٹیشن میں 44 ایل ای ڈی بلب آ جاتے ہیں. تو ظاہر بھائی آپ جماعتی ہو گئے, آپ کو کھانے تو دو گے نہیں کسی کو رس ملائی, تو 44 بلب تو آئیں گے. ساتھ میں 5 کوئل بھی آ جاتے ہیں 729 کے. بھیا تم لوگ تو دال فرائی سے بھی گئے, جو احمد اللہ بیٹھا ہے چھوڑے گا نہیں. یونین کونسل کی سطح پر یہ بڑا اچھی انہوں نے انکشاف کیا ہے. ہمارے دوسرے چیئرمینوں کو بھی چاہیے, چاہے وہ منگو پیر کا ہو, سارے بھائی ہیں. دیکھو جماعت اسلامی سب ان کا کوئی تعلق نہیں ہے, منگو پیر والے کا پی ایس پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے, مرتضیٰ وہاب کا پی ایس پارٹی سے تعلق نہیں ہونا چاہیے. آپ کو منتخب کر دیا, اب آپ عوامی نمائندے ہو, آپ کا کام خدمت کرنا ہے, 5 سال 4 سال آپ نے خدمت کرنی ہے اور بلا امتیاز. بہرحال ان کے پیچھے تو سر پہ ڈنڈا حافظ نعیم الرحمان کا. اب یہ جو کہتے ہیں روئیں گے نہیں, اختیارات سے بڑھ کے کام کریں گے. پر بھائی آپ بہت ظالم آدمی یار, میں نے خبر چلائی تھی یار, آپ نے بندہ مار دیا یار. وہ ہمارے غفار بھائی تھے, کوئی ایجوکیشن, کیا مسئلہ ہے یار, حالانکہ میں نے اس کا کچھ
تھوڑا سا چلے پہلے آپ جواب دو, میں نے آپ کا ظالم آدمی ہوں. پہلے میں آپ کو یہ دکھا دوں, زیرو دکھا دوں پوزیشن, یہ لیف انکیشمنٹ کی ہے, یہ لیف اسٹیٹمنٹ کی 0,0,0,0 ایک 12 لاکھ ہیں ہمارے اشتیاق بھائی کے, یہ ریٹائر ابھی ہوئے ہیں, ابھی ریٹائر ہوئے ہیں, تو یہ باقی سب زیرو ہے. یعنی یہ تو ابھی فریش کیس ہے نا, یعنی آپ زیرو ہو چکے ہو. یہ فائنینشیل اسسٹنس یہ سب زیرو ہے, فائنینشیل اسسٹنٹ زیرو. جی یہ فریش کیس ہے, لیکن اس کی بھی ہم نے یہ پیمنٹ کر دی, پارٹ پیمنٹ باقی ہے 10 لاکھ صرف 50,000, یہ اگلے مہینے کر کے یہ بھی زیرو کر دیں. انہوں نے اب یار یہ پکا آدمی پرانے ہیں نا, پیچھے سابق ٹاؤن ناظم رہے ہیں نا, تو ہر چیز ان کی کیلکولیٹ ہوتی ہے, فنگر ٹپ پہ ہوتی ہے. ان کے پاس ایک فائل ہے جو انہوں نے ہمیں دکھائی ہے, اس پہ بہت ساری چیزیں ہیں. تو یہ بچے اب آ جاؤ نا, ظلم جو کیا ہے ذرا آؤ. اصل میں یہ ہمارے جو امپلائی تھے یہ 7 گریڈ کے ٹیچر تھے, اور یہاں پہ ایک ٹیچر ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہے, وہاں پر یہ عرصہ دراز سے جاب کر رہے ہیں. ہماری معلومات کے مطابق یہ مطلب پنکچول نہیں تھے اپنی ڈیوٹی میں, صحیح. تو بیچ میں شاید یہ بیمار ہو گئے, کینسر کی بیماری ہوئی, تو زیادہ بغیر اطلاع کے ظاہر نہیں آ رہے تھے. تو ڈپارٹمنٹ نے ان سے رابطہ کیا ہوگا, انہوں نے اس طرح رسپانس نہیں کیا, تو ڈپارٹمنٹ نے جو طریقہ کار ہوتا ہے ان کی سیلری ڈیڈکٹ کی. تو میں کیا کہتے ہیں جاتا ہوں جب بھی ایجوکیشن آفس, مجھے یاد پڑتا ہے کہ شاید میں ان سے, میرے ذہن میں بھی نہیں ہے کہ میں ان سے ملا, تو جیسے جو بھی ہوتا ہے لوگ آتے ہیں کہ جی ہماری سیلری کاٹ دی ہے. تو جب مجھے پتہ چلا تو میں نے پوچھا, تو کہا میں کینسر کا مریض ہوں. میں نے کہا پھر آپ ایک کام کریں, آپ ایک پراپر اپلیکیشن دیں, اور اس کے ساتھ جو آپ کی ٹریٹمنٹ اور پرسکرپشنز ہیں وہ لگائیں, کیونکہ آپ کے پاس ان لیو اتنی ہوتی ہیں, اگر آپ نے چھٹی کر لی کوئی مسئلہ نہیں, اس کو اس سے ایڈجسٹ کرا لیجئے, آپ کو یہ پیسے مل جائیں گے. تو ابھی ہم نے, ہمارے راشد بھائی نے آج مجھے دکھایا, 6 مارچ کو انہوں نے ہمیں یہاں اپلیکیشن دی. وہ بھی آپ نے اس کو کہا تھا کہ بھائی اللہ کے واسطے اپلیکیشن تو چیئرمین کے پاس جمع کراؤ, یہ تو میں حلفہ یہ کہہ رہا ہوں. 6 مارچ کی شام ہی کو ڈپارٹمنٹ پہنچ چکی تھی, ٹھیک ہے, صحیح. اب اس کے بعد ایکچوئل تو ان کی جو وجہ انتقال ہے وہ ان کی وہ بیماری, صحیح. اب اس کے بعد جب یہ خبر آئی تو ہم نے معلومات لینا شروع کی, تو پھر ہمیں یہ پتہ چلا کہ جو یہاں سے وقت پہ پہنچ گئی تھی, ڈپارٹمنٹ نے اس کو اس طرح سے انٹرٹین نہیں کیا. ذرا انٹرٹین کر لیتے تو مسئلہ حل ہو جاتا, اور کیونکہ ان کا وقت مقرر تھا تو شاید حل ہونے کے بعد بھی انتقال ہو جاتا ہے. تو پھر ہم نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ وہ لوگ جو سیلری بنانے میں عرصہ دراز سے شامل ہیں, 3 لوگ ہیں, اس میں ایک ہیں ہمارے آصف صاحب ہیں, ایک ندیم ہیں, اور ایک ہیں فیصل. تو ہم نے تینوں کو سسپینڈ کیا. ایک کمیٹی ہم آلریڈی پہلے بنا چکے ہوئے ہیں ایجوکیشن کے حوالے سے, ہمارے مفتی نعمان صاحب اس کے سربراہ ہیں, اور ہمارے مفتی فیصل شیخ صاحب ہیں اس میں, ہماری خاتون کاؤنسلر جو تعلیمی کمیٹی کی چیئر پرسن ہیں نشاط عارف صاحبہ وہ ہیں, اور ہماری ڈپٹی ایجوکیشن آفیسر عائشہ قمر صاحبہ وہ ہیں. تو ہم نے یہ کمیٹی بھی وتھ ٹی او آر بنائی ہے. اس میں ٹی او آر ہے کہ آپ سب کے اسٹیٹمنٹ لیں, ایویڈنسز جو ہے وہ اکٹھا کریں, رسپانسبلٹی فکس کر دیں, پھر END رولز میں جو بھی پھر ایکشن ہے وہ سیکشن کو لے لیں. تو آج ہی میں نے مفتی صاحب کو بلا کے یہ کہا کہ آپ اس پر جلد از جلد اپنی پروسیڈنگ کریں. تو انہوں نے 1-2 ملاقاتیں تو کر لی ہیں, کیونکہ ہم چاہتے تھے کہ وہ جو ان کی اہلیہ ہیں ان سے جا کر جو نا وہ ملاقات ہو جائے تو ایک چیز بالکل کلیئر ہو جائے گی. پھر جب مجھے پتہ چلا تو کل پھر میں نے اکاؤنٹ والوں سے کہا کہ آپ ان کی فائنینشیل اسسٹنس اور لیو انکیشمنٹ کا کیس جلدی سے میچور کر لیں. کوشش ہم کرتے ہیں کہ کوئی ایک چیز عید سے پہلے ان کو دے دیں کہ کم سے کم تھوڑی سی ان کی داد رسی جو ہے وہ ہو جائے. تو ہماری بڑی بات ہے, ایسی چیز نہیں تھی. بس یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ لوگ خبر کو کچھ اگر یہ تو یار ابھی بھی, لیکن میں اگر میں نے سچ اگل دیا تو پھر کچھ اور ہو جائے گا. میں نے سچ اگل دیا, مجھے پتہ تھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید یہ جو ہم نے ذرا الیکشن کے بعد تھوڑا سا چیزوں کو کھینچنا شروع کیا ہے, تو یہ اس کا یہ خبریں اس طرح کی اس کا شاید ہو سکتا ہے ریئیکشن بھی ہو سکتی ہیں. کوئی ریئیکشن نہیں ہے, اس لیے کہ وہی کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے. میں اس واقعے سے پورا آگاہ ہوں, اور اس میں اس کو بھی اللہ تعالیٰ عزت دے جس نے فاروق بھائی سے رابطہ کیا تھا. میں نام نہیں لے رہا, مجھے بولنا بھی نہیں چاہیے تھا. فاروق بھائی نے اس کو کہا تھا کہ بھائی آپ ادھر ادھر نہیں بھاگو, چیئرمین نصرت اللہ کے پاس اپلیکیشن دو فوراً تاکہ اس کا آپ کا کام ہو. میری 1 سیکنڈ کی گارنٹی نہیں ہے, فاروق بھائی کی 1 سیکنڈ کی گارنٹی نہیں ہے, آپ کی 1 سیکنڈ کی گارنٹی نہیں ہے. اللہ نے اگر لے لیا, اگر میرا وقت ہے تو نکل جاؤں گا. ان کا وقت آ گیا تھا, لیکن وہ ایشو بنانا ہے تو ایشو بنا لو. لیکن ایک انہوں نے کہا ہے کہ اس کی بیوہ کو جو کہ عدت پہ بیٹھی ہوئی ہے, فوری طور پر لیو انکیشمنٹ کا ہو یا فائنینشیل اسسٹنٹ, یعنی لیو انکیشمنٹ 1.5 لاکھ 2.5 لاکھ 3 لاکھ ہو, وہ 12 لاکھ 10 لاکھ ہوگا. یہ کہہ رہے ہیں جو بھی ہے آپ بنا کے لاؤ, فائل میں ہم کرتے ہیں, اس کی
بیوہ کو عید سے پہلے ہم چیک دیں گے. اگر یہ نیت ہے تو بڑی زبردست نیت ہے. اللہ تعالیٰ خوش رکھے گا ان کو. فاروق بھائی کوئی میسج اپنے اہلیان گلبرگ ٹاؤن کو دینا چاہیں؟ بس گلبرگ ٹاؤن کے لوگوں سے بس ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ظاہر ان کی توقع کا لیول بہت اونچا ہے. کام کرنا تو ہمارا آبجیکٹیو ہے, 2001 سے 2005 بھی تھا, لیکن تھوڑی ہمارے راستے کی جو رکاوٹیں ہیں نا اس کو بھی تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں. اب اس وقت ہوتا یہ کہ ایک کام ہو کر اس سے زیادہ پریشر دوسرے کام کا اس لیے آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں جب آپ نے یہ کر دیا تو یہ بھی کر کے دیجیے. تو میں انہیں انشاءاللہ تعالیٰ اپنے تمام چیئرمینس کی جانب سے یہ گارنٹی کرتا ہوں, اللہ نے چاہا تو, کہ جب تک ہمارا دورانیہ باقی ہے ذمہ داری کا, اس دورانیہ کا جب اختتام ہوگا تو گلبرگ ٹاؤن کے میجر مسئلے انشاءاللہ العزیز جو ہے وہ حل ہو جائیں گے. اب یہ ہم پیچ ورک کا اینول ٹینڈر کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ العزیز, اور عید کے فوراً بعد سے کم از کم ایسی سڑکیں جس میں کوئی 2-4 ایسے پیچ ہیں اس کو اس قابل کر دیں گے اللہ نے چاہا تو. باقی پی ایف سی اگر پراپر اناؤنس ہو جاتا ہے اور ہمارا ڈیو شیئر ہمیں ملتا ہے تو ہم اپنی سڑکیں گلیاں یہ بھی سب بنا دیں گے انشاءاللہ. میں یہ بات بڑے وصوف سے کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں بڑا سچا آدمی, کھرا آدمی ہوں. اب بالکل منہ پہ بولتا ہوں. ان کے بھی کوئی بھی چیئرمین ہو یا ویسے بھی جب کوے کی طرح کھائے کر رہا ہوتا ہوں چھوڑتا نہیں ہوں, چاہے آڈیٹر ہو یا کوچ ہو. لیکن ان کے بارے میں اس لیے کہہ سکتا ہوں کہ بڑی گندی مثال میں اس زمانے میں دیتا تھا. افسران آج بھی گواہ ہیں کہ یہ وہ شخص تھا فاروق نعمت اللہ جس کے کمرے میں ٹھنڈی مشین نہیں ہوتی تھی, دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا تھا. اور یہ جو مثال دے رہا ہوں سن لینا, میں ان کے سامنے بول رہا ہوں کہ فاروق نعمت اللہ وہ کتوں کی طرح کے گلی میں گھومتا تھا. اس کو ایک فٹ پاتھ پتہ تھی اس زمانے میں کہ کون سی فٹ پاتھ میری ٹوٹی ہوئی ہے, کہاں کوڑا پڑتا ہے, پارک کا درخت باہر گر رہا ہے اس کو کٹوانا ہے. یہ اس طرح گھومتا تھا. اور آج بھی اگر آپ کو ایک نقشہ دکھا دیا نا, یار آج دکھاؤ یہ انٹرویو کی ایسی کی تیسی, ذرا زوم کرو, فاروق نعمت اللہ کی کرسی دکھاؤ, ذرا ایک دکھاؤ, زوم کرو. یہ آج بھی اسی کمرے میں بیٹھا ہے جس میں ٹھنڈی مشین نہیں, دروازہ کھلا ہے, اس کی میز دیکھو, اس کی کرسی دیکھو. اگر یہ نیت ہو اب واپس آ جاؤ یار بھائی, اتنا ہی کافی ہے. لوگوں نے دیکھ لیا کہ میں سچا ہوں, اور میں خیر سچ ہی بولتا ہوں, جھوٹ بولتا ہی نہیں, منافقت تو میں کرتا ہی نہیں. تو ٹھنڈی مشین ان کے پاس نہیں ہوتی, یہ مشین نکلی ہوئی ہے, کھڑکی پہ پردہ نہیں ہے, یہ بیٹھا فقیروں کی طرح بیٹھا رہتا ہے. پچھلے 5 سال میں نعمت اللہ کے دور کے اسی طرح گزارے. نہیں تو پرانے افسران, پرانے ملازمین جو ریٹائر ہوئے ان سے پوچھ لو, عزیز عارف سچ کہہ رہا ہے غلط کہہ رہا ہے, آج بھی اپنے کمرے میں اسی طرح بیٹھا ہوا ہے. یہ کرسی ہے پلاسٹک کی, اس پہ بیٹھا ہوا ہے, ورنہ لوگوں کے پاس تو اچھی اچھی کرسی ہے. لیکن یہ پیسہ لگاتا ہے اپنے اہلیان گلبرگ ٹاؤن کے لوگوں پہ. گلبرگ ٹاؤن کو ماڈل ٹاؤن بنایا تھا, مجھے امید ہے نصرت اللہ کا ساتھ دیں گے اور اب ایک بار پھر گلبرگ ٹاؤن کو ماڈل ٹاؤن کی طرف لے جائیں گے, جہاں ان کے پاس وسائل نہیں ہے. سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ سے اللہ کرے جلد مقدمہ یہ جیت جائیں جو یہ لڑ رہے ہیں, یعنی اخلاقی مقدمہ لڑ رہے ہیں. ابھی تو پٹیشن تیار ہے, دائر نہیں کیے, تو اللہ تعالیٰ وہ بھی ان کو کامیابی دے. غفار صاحب کا چیک بتا دیا ہے, وہ تیار. اب ڈپارٹمنٹ غلطی کرتا ہے تو بھاڑ میں جائے یار. اس نیت ان کی صحیح تھی, ان کی اور نصرت اللہ کی نیت صحیح تھی, کونسل کے لوگوں کی صحیح تھی, خواتین قابل احترام کونسل کے ممبران کی نیت صحیح ہے. آدھا برس. چیئرمین منگو پیر ٹاؤن نے آج بھی مصروف دن گزارا کیونکہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے دن قریب آ رہے ہیں, جس کی وجہ سے یقینی طور پر امام بارگاہوں کے اطراف صفائی ستھرائی, اسٹریٹ لائٹوں کی تعمیر و مرمت, روڈ کی تعمیر و مرمت کے ساتھ ساتھ صاف ستھرے ماحول کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے انہوں نے پہلے ہی کہا تھا. یہی وجہ تھی کہ منگو پیر ٹاؤن کے افسران و ملازمین نے کاموں کا آغاز کر دیا تھا. آج چیئرمین منگو پیر ٹاؤن خود مانیٹرنگ کرنے پہنچ جاتے ہیں, جہاں شازیہ بلوچ اور وائس چیئرمین عارف رانا اور میونسپل کمشنر آغا خلیق ترانی بھی موجود تھے. آغا خلیق ترانی نے کہا کہ ہم نے یہ کام قبل از وقت شروع کر دیا تھا اور یقینی طور پر اسٹریٹ لائٹ کی تعمیر و مرمت کا کام بھی تیزی سے جاری ہے, جبکہ جلوس کی کچھ درگاہوں پر صفائی ستھرائی کا کام بھی تیزی سے مکمل کیا جا رہا ہے. چیئرمین منگو پیر ٹاؤن حاجی نواز بروئی نے کہا کہ آغا خلیق ترانی کو جو ہم نے ہدایتیں دی تھیں اس پہ وہ عمل کر رہے ہیں, اور افسران و ملازمین ماضی کی طرح اس دفعہ بھی تمام اوکیزنوں پہ, چاہے وہ مذہبی ہو یا قومی تہوار ہو, اپنے فرائض ایسے طریقے سے انجام دے رہے ہیں اور یہ اطمینان کا باعث ہے. کوئی بات نہیں. آغا خلیق ترانی کچھ مطمئن ہوئے کیونکہ گزشتہ رات انہوں نے سخت برہمی کا اظہار کیا تھا کہ کام کی رفتار کو تیز کیا جائے اور سڑک میں کوئی کوتاہی برتی نہ جائے, کوالٹی کا خاص خیال رکھا جائے. کوئی بات نہیں. چیئرمین منگو پیر ٹاؤن نے یقینی طور پر عزاداران حسین کو تمام تر سہولیات کی فراہمی کا سلسلہ جہاں ماضی میں بھی جاری رکھا تھا, آج بھی منگو پیر ٹاؤن کی حدود میں جاری رکھا. خدا کی بستی سمیت یاسر کوٹ اور دیگر کوٹوں میں جہاں بھی امام بارگاہوں کی موجودگی کا احساس تھا وہاں خود پہنچے اور کاموں کی مانیٹرنگ کرتے رہے, اور وہ اطمینان بخش محسوس ہو رہے تھے, اس لیے کہ
منگو ٹاؤن کے افسران و ملازمین کام جاری رکھے ہوئے تھے۔ اس موقع پر انہوں نے امام بارگاہوں کے اور جلوس پرمٹ ہولڈر کے منتظمین سے مشاورت کو جاری رکھنے کا بھی کہا تاکہ ان کی مشاورت سے کاموں کو انجام دہی تک پہنچایا جائے تاکہ وہ مطمئن ہو۔ منگو ٹاؤن کی انتظامیہ اپنے وسائل میں رہتے ہوئے جو کچھ کر سکتی ہے وہ کرنے کو تیار ہے، اس سے پیچھے نہیں ہٹے گی۔ تاہم اس موقع پر چیئرمین منگو ٹاؤن نے دیگر نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کیا کہا، سنیے انہی کی زبانی۔ سب سے پہلے شکریہ میری پوری ٹیم کا، ایم سی کا، چیئرمین، یو سی کے چیئرمین، وائس چیئرمین علی بھائی، ارشاد بور صاحب، اور خاص طور پر جو ہے اطہر بھائی جو ہے شانہ بشانہ ہمارے ساتھ ڈسٹرکٹ ویسٹ کے ہمارے ذمہ دار ہیں، اور پوری ٹیم کا بی این آر ہے، ایم این ڈی ہے اور سینیٹیشن ہے۔ تو آج رمضان کا دن ہے، تقریباً ہم 1 بجے سے ہم نکلے، پورے یہاں وزٹ کریں کیونکہ بہت بڑا ایریا ہے ہمارا، 16 یو سی کو مشتمل، اور جو خاص طور پر 2-3 ایونٹ ہیں 2-3 مذہبوں کے، جس میں ہمارا عید الفطر بھی ہے، شب قدر بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ پھر ایسٹر بھی ہے، اور خاص طور پر جو ہے نا یوم علی۔ اس کے لیے جو ہے اس وقت ہم موجود ہیں ہمارے دوستوں کے ساتھ غازہ خانہ میں، در بطول میں، اور یہاں پہ جو ہے لائٹنگ کا کام آلریڈی ہم کر چکے ہیں۔ باقی ان کے جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں جو گزرگاہ ہیں جلوسوں کے، اس کے حوالے سے جو ہے خاص طور پر انہوں نے جو ریکویسٹ کی تھی، اور اطہر بھائی نے انشاءاللہ یہ بھی مسائل ان کے حل کر کے جو سہولت ہم نے پہلے دی ہے، آئندہ کوشش کریں گے کہ صرف ہم یہاں شربت پینے ہیں۔ یقینی طور پر چیئرمین منگو ٹاؤن جو جب حلف اٹھانے کے بعد سے گھر سے باہر ہیں، لیکن گھر سونے کے لیے شاید چلے جاتے ہوں گے، لیکن وہ ٹھنڈی مشین کے بجائے گرم سورج تلے گلی محلوں شاہراہوں گوٹوں میں موجود دکھائی دیتے ہیں۔ رات کو کرکٹ بھی کھیل لیتے ہیں۔ کرکٹ بولا ہے، گرگٹ نہیں، کوئی بات نہیں۔ عزیز عارف، ٹی وی ٹوڈے، کراچی۔ بلدیہ عظمیٰ کراچی نے ایک بار پھر توہین عدالت کیا اور یہ مرتکب ہوتے رہتے ہیں، ان کو ڈر نہیں لگتا۔ انہوں نے اس دفعہ حملہ ایک بار پھر گڈاف ٹاؤن پر کیا اور گڈاف ٹاؤن کے ملچنگ چنگی دودھ دینے والے جانوروں اور ہیلتھ سرٹیفکیٹ ٹیکس پر ایک بار پھر بلدیہ عظمیٰ کراچی نے رات کے اندھیرے میں پولیس اور بلدیہ عظمیٰ کراچی کی انتظامیہ کے ساتھ قبضہ کرنے کی کوشش کی۔ تاہم گڈاف ٹاؤن کے ملازمین کی مزاحمت پر چنگی پر کے ایم سی کے کنٹرول سے بچا لیا گیا ہے اور وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ ٹاؤن میونسپل کارپوریشن گڈاف ٹاؤن کے چیئرمین طارق عزیز نے کہا کہ معزز عدالت ہائی کورٹ سندھ نے بلدیہ عظمیٰ کراچی کے غیر قانونی آرڈر کو معطل کر دیا تھا، اور اس کے باوجود بلدیہ عظمیٰ کراچی نے توہین عدالت کرتے ہوئے ملچنگ چنگی پر ناجائز قبضہ کرنے کی کوشش کی، اور من پسند ٹھیکیدار گڈ لک کو یہ چنگی 3 کروڑ میں دینا چاہتی ہے، جبکہ گڈاف ٹاؤن نے یہ ٹھیکہ 24 کروڑ میں دیا ہے، اور مزید کہا کہ اگر ایسا ہو گیا تو گڈاف ٹاؤن کی عوام کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا اور ترقیاتی کاموں سے محروم ہو جائے گا، اور ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے اعلیٰ قیادت اور متعلقہ اداروں کو تحریری طور پر آگاہ کر چکے ہیں۔ ٹاؤن میونسپل کارپوریشن گڈاف کے میونسپل کمشنر احمد یار، ڈائریکٹر ٹیکس ہمایوں عمران خان، کونسل ممبر این امن الدین جوکیو، پارلیمانی لیڈر کونسل ممبر میر عباس ٹالپور نے کہا کہ کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کے میئر ڈپٹی میئر بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیں، ان کے ہوتے ہوئے رات کے اندھیرے میں فورسز کے ساتھ ہماری چنگی پر قبضہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ بلدیہ عظمیٰ کراچی کے افسران اس غیر قانونی اقدام سے دور رہے۔ واضح رہے کہ ہم متعدد بار کہہ چکے ہیں کہ بلدیہ عظمیٰ کراچی کے افسران جو کالی بھیڑیں ہیں، وہ اب ایک طرف تو بھائیوں کو لڑا رہی ہیں اور پھر بھائیوں کو تو ایک طرف چھوڑیں، گڈاف ٹاؤن کے معصوم مظلوم گھوٹوں دیہاتوں میں رہنے والوں کا حق مارنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو کہ انتہائی ظلم کی بات ہے۔ طارق عزیز بلوچ 24 کروڑ روپے گھر لے کے نہیں جائیں گے، ان کی کونسل کے ممبران ان پر کڑی نظر رکھتے ہیں، اور بلاول بھٹو زرداری کی واضح ہدایت بھی ہے کہ اپنے گراؤنڈ کے لوگوں کو تمام تر سہولیات فراہم کریں، جو کہ پی ایس پارٹی کے جیالوں پر مشتمل ہے۔ گڈاف ٹاؤن کے ایک ایک کوٹ اور دیہاتوں سے صرف جیالے ہی نکلتے ہیں، لیکن جیالوں کا حق بلدیہ عظمیٰ کراچی کے افسران جیالوں کے ہاتھوں مارنا چاہتے ہیں۔ یہ کون سی سازش ہے جو گڈاف ٹاؤن کے مظلوم کوٹوں دیہاتوں والوں کے خلاف ہے؟ طارق عزیز بلوچ کے پاس مال ہے، وہ کھاتا پیتا رہے گا، میونسپل کمشنر احمد یار بھی کھاتا پیتا رہے گا، افسران کے پاس بھی ہے، لیکن گڈاف ٹاؤن کے کوٹوں دیہاتوں پر ظلم کی انتہا نہ کی جائے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ 24 کروڑ کا ٹھیکہ 3 کروڑ میں، باقی 1 کروڑ کی رس ملائی، شاباش، لیکن مظلوموں کی بددعائیں نہیں لو۔ کوٹوں دیہاتوں کے معصوم بزرگ، بچوں، خواتین اور بچیوں پر ظلم کی انتہا بند کی جائے اور گڈاف ٹاؤن کا اس کا حق دیا جائے۔ عزیز عارف، ٹی وی ٹوڈے، کراچی۔